علماء کرام نے کچھ نقطے اور کچھ باتیں جمع کی ہیں ہر مسلمان کو رمضان کے روزوں میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو روزے میں جو اعمال ہیں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک حقیقت ہے۔ تو ہر مسلمان رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعا، استغفار، اس کا ضرور اہتمام فرمائیے۔ پورے وقت، پورے دن میں اپنے لیے ایک باقاعدہ لاہ عمل طے کر لیجئے کہ اس وقت میں یہ کرنا ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ 11 مہینے اپنے نفس کی سن لی، اب 1 مہینہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے، اس کا تہیہ کر لیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ اور معافی کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا دریا اور سمندر جاری ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کو اپنے حساب سے کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے گناہ معاف فرمانے کی۔ اور اس مہینے میں بھی جو کمزور رہ گیا، محروم رہ گیا اور دین کی طرف نہ آ سکا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس آدمی کی بدبختی وہ بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے۔ یہاں تک کہا ہے کہ رمضان المبارک میں جس نے دین پہ عمل کر لیا تو وہ ساری زندگی اس کے اوپر اثر انداز ہوگا، فائدہ دے گا اس کو۔ اور رمضان میں جس نے دین پہ عمل نہیں کیا، بہت مشکل ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور وقت اس کو دیا جائے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص روزہ رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کرتا ہو، غلط کام بھی کرتا ہو، گالی بھی دیتا ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے بھوکے رہنے کا اور پیاسا رہنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ایسے روزے دار بھی ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ اور نصیب نہیں ہوتا۔ علماء کرام نے اس کے ساتھ فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ روزہ جیسے عملی ہے ایسے باطنی اور روحانی بھی ہے۔ کھانا پینا اور شہوت سے پرہیز، یہ تو روزے کی جو فزیکل عملی شرائط ہیں وہ ہیں۔ اصل میں یہ ٹریننگ کرائی جا رہی ہے، یہ آپ کی تربیت کی جا رہی ہے، مسلمان کو ایک دفعہ پھر یاد دلایا جا رہا ہے اپنے خالق کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزے کے ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی کو وہ روزے کے مطابق ڈھال لیں۔ آپ اپنے کام پہ جائیں، اپنی کاروبار پہ جائیں، اپنی جاب پہ جائیں تو وہاں پہ بھی سب سے پہلے مقدم وہ دین اور روزہ ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو اختیار دیا ہو وہ اپنے نوکروں میں، اپنے اہلکاروں میں نرمی کر لے اور ان کا وقت کم کر لے اور ان کے ساتھ یہ تخفیف کر لے کہ کام بھی ہوگا اور روزہ بھی ہوگا، لیکن روزہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، روزہ پہلے کام بعد میں۔ 11 مہینے کام کر لیا اور بہت کام کر لیا، اب آخرت کی تیاری کا وقت آ گیا۔ اسی طرح دل کے صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ شب قدر جو 1000 راتوں سے بڑھ کے رات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے 2 آدمیوں کے، وہ 2 آدمی جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف حسد کینہ رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ شب قدر میں ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اتنی خطرناک بات ہے۔ انسان ہیں، زندگی میں غم بھی آتے ہیں، خوشی بھی آتی ہے، تقاضۂ بشریت بھی آتے ہیں، لیکن جیسے بھی معاملات ہوں اب اس کو درست کر لینا، اپنے دل کو صاف کر لینا اور اللہ کے لیے سب کو معاف کر دینا، یہ رمضان کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اسی طرح
اللہ نے آپ کو جو توفیق دی ہو تو فقراء میں، مساکین میں، مساجد میں، مدارس میں یہ جو کچھ دیا گیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے. ہم تو اپنے آپ کے مالک نہیں ہیں تو کسی اور چیز کے کیا مالک ہوں گے. تو اللہ کی نعمتوں کا احساس بھی کر لینا روزے کے لیے بہت ہی بہترین عمل رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یہ رمضان المبارک بخیر و خوبی پائے، تکمیل تک پہنچ جائے.